السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک پچھلے ہی ٹاپک کا باقی حصہ ہے کہ میتھڈز آف میئرمنٹ میں سبجیکٹیو میتھڈز کا آج جو ٹاپک ہے وہ انٹرویو ہے کہ انٹرویو میں کس طرح سے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ تو انٹرویو جو ہے وہ ایک وربل ٹیسٹنگ ہے، یعنی زبانی امتحان ہے بات چیت کے ذریعے۔ تو یہ اس طرح کہہ لیں کہ جیسے وربل کویسچنیئر ہوتی ہے کہ زبانی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہے۔ تو انٹرویو اس میں دینے والا جو ہے وہ سوالات کے جوابات لکھنے کی بجائے ان کو بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے 1850 سے پہلے جو تعلیمی دنیا میں ایویلویشن کی جاتی تھی وہ انٹرویو کے ذریعے ہی کی جاتی تھی۔ 1850 کے بعد جو ہے وہ ریٹن فارم میں ایویلویشن آئی۔ تو انٹرویو اس وقت سکسیسفل ہوتا ہے جب انٹرویو لینے والا اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے انٹرویو کا، یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اور انٹرویو کے ذریعے جو ہے بعض اوقات ایسی انفارمیشن بھی کلیکٹ ہوتی ہیں جو دوسرے طریقوں سے نہیں مل سکتی۔ تو انٹرویو جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ٹول ہے، اور ہینری شوفیلڈ کے مطابق انٹرویو نہ تو معقول ذریعہ ہے اور نہ ہی قابل اعتماد ہے۔ تو ہینری شوفیلڈ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چند جو ایکسپرٹ ہیں، ماہرین، ان سے کہا گیا کہ وہ 75 لوگوں کا جو ہے وہ انٹرویو لے کر ان کے پرفارمنس کے لحاظ سے ان کو ارینج کریں، ان کی پروگرس بنائیں۔ تو ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ کو سب سے اوپر رکھ دیا گیا، جبکہ دوسرے نے اسی امیدوار کو سب سے آخری درجہ دے دیا۔ تو اس مثال میں کیا ہوا کہ کینڈیڈیٹ تو ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ اگر کوئی خامی آئی ہے، کوئی ویکنس جو شو کی گئی، تو وہ انٹرویو لینے والے کی طرف سے تھی۔ تو عام طور پر انٹرویو لینے والا جو ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ کے متعلق ایک الگ جو ہے وہ اسکیچ بناتا ہے، اور اس کے پاس کوئی بھی ایکسٹرنل سٹینڈرڈ نہیں ہوتا جس میں وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے ہر پرسن کا یا ہر کینڈیڈیٹ کا کمپیریزن کرے۔ تو بات کرنے کا یہ ہیری شوفیلڈ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انٹرویو کوئی قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے ٹیسٹنگ کے لیے، کہ اس میں ہر انٹرویو لینے والے اگر ماہر نہیں ہوتا، وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا، تو وہ بہت جو ہے وہ غلط قسم کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس کی مثال دی گئی کہ امیدوار 75 ہیں اور 3 یا 4 لوگ انٹرویو لینے والے ہیں، تو ان میں سے ایک لینے والے نے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو سب سے پہلے نمبر پر رکھ لیا اور دوسرے لینے والے نے سب سے اینڈ پر رکھ دیا۔ کینڈیڈیٹ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس نے تو سیم انٹرویو دیا ہے، لیکن لینے والوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کو ارینج کر دیا۔ تو انٹرویو کی جو کائنڈس پر بات کریں تو انٹرویو کی اقسام میں انڈیویجول انٹرویو بھی ہوتے ہیں اور گروپ انٹرویو بھی ہوتے ہیں۔ اب عام طور پر جو انٹرویو ہوتا ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے، جس میں صرف 2 پرسنز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایک انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اور دوسرا انٹرویو دینے والا ہوتا ہے، یعنی ایک ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پرائیویٹ ٹائپ جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی تیسرا جو ہے وہ پرسن انوالو نہیں ہوتا، لیکن 2 کے علاوہ اگر کوئی تیسرا شخص شامل ہو جاتا ہے، اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انڈیویجول کی بجائے گروپ انٹرویو جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور اس میں جو ہے ماہرین یعنی انٹرویو لینے والے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ایک انٹرویو لینے والے کے پاس ایک سے زیادہ انٹرویو دینے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس وقت کیا جاتا ہے جب وقت بچانا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے پینل میں اگر آپ دیکھیں تو 3 یا 4 یا 5 ممبرز ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک پینل جو ہے وہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہیں سٹرکچرڈ انٹرویو۔ سٹرکچرڈ انٹرویو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں انٹرویو کے سوالات جو ہیں پہلے سے تیار کر لیے جاتے ہیں، اور انٹرویو دینے والے تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں سبھی سے وہی سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ، اور اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جاتی۔
تو اور اس کے بعد ہے انسٹرکچرڈ انٹرویو، یعنی غیر منظم انٹرویو. تو یہ انٹرویو جو ہیں یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، اس میں انٹرویو دینے والے پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی. انٹرویو لینے والے جو ہیں وہ کچھ پوائنٹ ذہن میں رکھتا ہے اور اسی پر بات چیت کرتا ہے. جیسے کہ ابھی یہ سبجیکٹ وائز انٹرویو ہوتے ہیں PPSC کی طرف سے، تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے یا بک پاس رکھ لیتے ہیں یا سوالات تیار کر کے لے آتے ہیں، پھر ان سوالات کو تبدیل بھی کرتے رہتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں وہ وربلی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بس چند مخصوص جس فیلڈ میں ان کی مہارت ہوتی ہے اسی سے متعلق سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو انٹرویو لینے والا جو ہے وہ ذہن میں کچھ مین پوائنٹ جو ہے وہ رکھ کے تو اس پر کنورسیشن کرتا ہے، اور اس میں انٹرویو دینے والے کی انٹرسٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر عام بات چیت کر کے کنورسیشن کے ذریعے یہ اس سے جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس سے معلومات اس کے بارے میں کلیکٹ کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے نان ڈائریکٹیو انٹرویو، یعنی غیر ہدایتی انٹرویو جو ہے، اس میں کسی یعنی اس قسم میں فرد کسی خاص واقعے یا کسی خاص چیز کے متعلق آزادی سے بات چیت کر سکتا ہے، اسے اجازت ہوتی ہے. اور یعنی کنورسیشن کے دوران جو ہے وہ انٹرویو لینے والا جو اس کی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ ان کو کلیکٹ کرتا رہتا ہے. اور انٹرویو جو دینے والا ہے اگر اس سے کوئی ضروری بات رہ جاتی ہے تو اس سے مزید کوشچننگ کر کے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے پروجیکٹیو انٹرویوز. تو پروجیکٹیو انٹرویوز جو ہیں وہ زیادہ تر ایجوکیشنل سائیکولوجی میں استعمال ہوتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکولوجی جو ہے وہ کئی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، یعنی یہ مختلف طریقوں سے پروجیکٹیو انٹرویوز لیے جاتے ہیں ایجوکیشنل سائیکولوجی کے اندر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ریسرچ جو تحقیق چھوٹے چھوٹے جو ریسرچر ہے یا انٹرویو لینے والے وہ چھوٹے چھوٹے بلاکس جو ہے وہ دے دیتا ہے اور ان کی مدد سے کچھ شیپس بنانے کو کہہ دیتا ہے، یا پھر ان بلاکس کو جوڑ کر کوئی ٹیبل، کوئی بلڈنگ، کوئی ہاؤس یا کچھ بھی بنانے کو کہہ دیتا ہے. تو پھر وہ ان پکچرز کی مدد سے یا بلاکس کی مدد سے انٹرویو دینے والا جو ہے وہ کچھ جوڑ کر دکھائے گا اور اس سے وہ اپنے ایکسپریشنز کو جو ہے وہ اظہار کرے گا. اور اس کے بعد ہے ریسرچ انٹرویو. یہ پروجیکٹیو انٹرویو بھی کافی یوزفل ہوتے ہیں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے حوالے سے. تو اس کے بعد ہے ریسرچ انٹرویو. ریسرچ انٹرویو میں ریسرچر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے مفروضے کو چیک کرنے کے لیے اور اس پر ایکسپیرینس کرنے کے لیے معلومات کو کلیکٹ کرتا ہے. اور ریسرچ انٹرویو کے 3 جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ، پھر ایک دوسرے کے درمیان جو بھی کمیونیکیشن کنیکشن ہے وہ، اور پھر انٹرویو لینے کے جو مقاصد ہیں ان سے آگاہی. تو اس کے بعد ہے ٹیکنیکس، انٹرویو کی ٹیکنیکس. ٹھیک ہے، تو انٹرویو لینا جو ہے وہ ایک بڑی مہارت ہے، جیسے کہ پہلے بات اس انٹرویو کے انٹروڈکشن میں کی کہ یہ ایک ماہر افراد ہی لیں تو زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، ادروائز یہ ناقابل اعتماد ہیں. انٹرویو لینا ایک بہت بڑی مہارت ہے اور اس کے لیے سوالات کی جو تیاری کا سلسلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب انٹرویو کے لیے خوشگوار اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ریلیکسیشن ہو، کسی قسم کی ٹینشن والا انوائرمنٹ نہ ہو، نہ اگریسو موڈ میں انٹرویو لیا جائے. تو صحیح جوابات کے لیے جو بھی ریلیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کو درست جو ہے وہ ڈائریکشن میں رکھنے کی آلویز جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اور حقائق کے جو بھی اصول کے لیے متعلقہ افراد کی حوصلہ افزائی کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی جس ٹائپ کی بھی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے تو اس ڈائریکشن میں بھی رکھنا کینڈیڈیٹ کو ضروری ہے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو انٹرویو دینے والا جو پرسن ہے وہ ایک تو بات چیت کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، یعنی ان کے جو بھی سیٹنگ ہے یا ان کے آئی کانٹینٹ ہے اس کو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبلی بات کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے. تو جو کامیاب انٹرویو کے لیے یہ ایک لازمی شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ بات چیت کے دوران جو کمفرٹیبلنیس ہے وہ آنا ضروری ہے.
تو اس کے لیے جو سٹیپس ہیں یعنی انٹرویو کی ٹیکنیکس کے لیے، اس میں سب سے پہلے پریپیرنگ فار انٹرویو کی تیاری جو ہے، تو سوالات تیار کرنے سے پہلے انٹرویو کو جو بھی لینے والا ہے اپنے موضوع سے مکمل اسے آگاہی ضروری ہے۔ اس کے بعد سوالات کا جو مرحلہ ہے وہ آئے گا۔ سوالات جو ہیں وہ واضح ہوں، ان میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، کلیئر ہونے چاہیے، اور پھر ریسرچر یعنی انٹرویو لینے والے کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ مختلف ریفرنسز کو استعمال کر کے یا سوالات کی وضاحت کے وقت اسے کسی قسم کی بھی دقت نہ ہو، کسی قسم کی بھی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ اسے فیس نہ کرنی پڑے۔ تو انٹرویو کے لیے متعلقہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا پہلے سے ہی وقت سے پہلے ان کا تعین کر لینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جس کا انٹرویو لینا ہے اس کو پہلے سے نامینیٹ کیا جاتا ہے، اس کو انفارم کیا جاتا ہے۔ آپ اس کی ایگزامپل اپنے FPSC PPSC کے امتحانات کے بعد جب آپ کو کال کی جاتی ہے کہ جی آپ کا انٹرویو ہے فلاں ڈیٹ کو ہے، پہلے سے ڈیٹ ٹائم ڈے فکس کر کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے، پھر اسی ڈیٹ پہ آپ لوگ انٹرویو مطلب کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انٹرویو دینے جاتا ہے اور انٹرویو لینے والے انٹرویو لیتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے سارا کچھ جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے تاکہ انٹرویو لینے والے کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پھر جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل کمفرٹیبل، بہت ریلیکس ہونا چاہیے، جس طرح کا ایک گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جیسے فرینکلی انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ کیونکہ ریسرچ کے کاموں کے لیے انٹرویو لینے سے پہلے پھر چھوٹے چھوٹے انٹرویوز کا پہلے سے تجربہ کر لینی چاہیے، یعنی ریہرسل کر لینی چاہیے انٹرویو دینے کی اور انٹرویو لینے کی دونوں سائڈ سے، تاکہ کسی قسم کی بھی دشواری کا سامنا نہ آئے۔ اس کے بعد ہے اسٹیبلشنگ رپورٹ ہے کہ تعلقات کی استواری، جیسے پہلے بات کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبلی بات کرنا یا پھر فرینکلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا اور ایزی فیل کر کے بات چیت کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو انٹرویو جو لینے والا ہے اس کو خوش اخلاق اور ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ ریلیٹڈ پرسن کے جوابات جو ہیں وہ اسے لکھتے وقت یا نوٹ کرتے وقت یا ریکارڈ جو بھی اس نے اب نوٹ کرنا ہے تو اس کے جذبات، خیالات اور تاثرات کو اپنے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہونے دے، بلکہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ ان کو نوٹ کرتا جائے اور صاف بیانی سے جو ہے شفافیت سے کام لے۔ تو کسی قسم کا روب، دبدبا یا اگریسیونیس جو ہے وہ انٹرویو دینے والے پر نہ جھاڑے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو یا وہ اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائے یا پریشر میں نہ آ جائے۔ پھر ایلیسیٹنگ دا انفارمیشن ہے کہ معلومات کو نکلوایا کس طرح سے جائے یا اگلوایا کس طرح سے جائے۔ تو اس کے لیے انٹرویو لینے والے کو جو ہے وہ حاضر دماغ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کسی قسم کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش ہے تو وہ متعلقہ یعنی انٹرویو دینے والے کی فوراً ہیلپ کرے اور اس کی وضاحت کر کے اگر جوابات زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہے ہیں یا ان میں ابہام پیدا ہو رہے ہیں تو فوراً مزید سوالات کر کے تو جو ان کو کلیئر کیا جائے۔ اس کے بعد ہے ریکارڈنگ ڈیٹا۔ تو یہ کیونکہ پہلے سے ارینجڈ پروگرام ہوتے ہیں یا طے شدہ پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈیٹا کو سے متعلقہ فرد کی جتنی بھی انفارمیشن ان کو نوٹ کیا جائے اور اسے جو ہے یا پھر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو لیکن یہ ذرا مشکل طریقہ کار ہے اتنا ڈیٹا سیو رکھنا اور پھر اسے سنبھالنا۔ اس کے بعد ہے انٹرویو کی خوبیاں۔ انٹرویو جو ہے اس سے پوری شخصیت کی عکاسی ہو جاتی ہے، مینٹل کیفیت کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج کا بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ پھر روزمرہ کا جو استعمال ہے یعنی پوچھنے والا اور جواب دینے والا آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے یہ طریقہ جو ہے وہ ڈیلی لائف کے طریقے سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ پھر سوالات میں جو ہے وہ تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے کہ کیونکہ ریٹن ایگزام میں تو جو سوال لکھا ہے اسی کا جواب دینا ہے، لیکن وربل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سوال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور پھر جواب میں بھی تبدیل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے یا اس میں اصلاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر غلطی سے کوئی سٹیٹمنٹ مطلب غلط بیانی ہو گئی ہے یا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہنا کچھ تھا اور کہہ کچھ دیا تو فوراً ہی اس کی تردید کر کے دوبارہ سے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ خوبیاں تھیں انٹرویو کی، اب اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں یا ڈی میرٹس کہہ لیں۔ تو اس میں ایک تو اس پر وقت اور پیسہ دونوں بہت زیادہ لگتے ہیں کیونکہ جب ایک
کینڈیڈیٹ کا انٹرویو لیا جائے تو بہت زیادہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. آپ کے سامنے اس کی مثال ہے کہ یہ جب سبجیکٹس کے لیکچررز کے انٹرویو چلتے ہیں تو کتنی دیر انٹرویو چلتے رہتے ہیں, 2 ماہ 4 مہینے لگ جاتے ہیں. تو یہ انٹرویو کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور پھر انٹرویو لینے والے کی جو قابلیت ہے وہ کس طرح سے سوالات پوچھتا ہے, اپنی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے سوال پوچھتا ہے. پھر بعض اوقات امیدوار کے اچھے جواب کے باوجود بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے اسے جو ہے وہ اچھا کریڈٹ نہیں دیتا, یعنی کہ وہ ماہر نہیں ہوگا تو وہ نقصان ہوگا اس کا کینڈیڈیٹ کو. پھر اس کی خامی یہ ہے کہ دباؤ کا احساس جو ہے انٹرویو دینے والے کی صلاحیتوں کو متاثر کر دیتا ہے, اور پھر مناسب طریقے سے وہ جواب نہیں دے سکتا. آپ لوگوں میں سے جس نے بھی انٹرویو دیا ہوا ہے تو وہ انٹرویو کا ایک خاص پریشر فیل کرتا ہے امیدوار, اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جو بھی اس کی ایبلٹیز ہیں ان کو شو نہیں کر پاتا. پھر وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ پوری طرح سے کینڈیڈیٹ کو ایویلیویٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے علاوہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں رکھا جاتا, کیونکہ ظاہر ہے اتنا لمبا چوڑا ریکارڈ سیو کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ اس کی خامیاں تھیں. اب بات کرتے ہیں انٹرویو کی کوالٹیز پر یا کریکٹرسٹکس پر. تو اس میں کیا اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے کہ ماحول جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پلیزنٹ ہو, خوشگوار ہو. پھر فرینکلی انوائرمنٹ ہو, برتری کا احساس نہ ہو یا پریشر والا اگریسو نہ ہو. پھر انٹرویو کے دوران پینل کو جو ہے وہ کسی قسم کی نصیحت یا اخلاقیات کے درس دینے سے گریز کرنا چاہیے, ریلیکس ماحول رکھنا چاہیے. پھر سوالات کے جو پوچھنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جواب دینے والا صرف وہی جواب دے جو پوچھنے والا سننا چاہتا ہے. تو اسے آزادی کے ساتھ جواب دینے کی جو ہے وہ سہولت دینی چاہیے. پھر جواب کی جو ہے وہ کسی خاص طرف جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ نہ کیا جائے کہ جی اسے گھما پھرا کے ایک ہی طرف لے جایا جائے, بلکہ اسے اس کی پسند کے مطابق, اس کی معلومات کے مطابق اس کو بات کرنے دی جائے. پھر بحث سے گریز کیا جائے, یعنی کہ کوئی اختلافی معاملہ آ گیا ہے تو کینڈیڈیٹ کو بھی بحث نہیں کرنی چاہیے اور پینل کو بھی بحث نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ضروری ہو تو اس کے کینڈیڈیٹ کے اچھے جواب کو اپریشیٹ کر دیا جائے. اور پھر غیر ضروری باتوں میں اگر وہ الجھ گیا تو اس کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے تاکہ وہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ سکے. تو یہ انٹرویو کے حوالے سے بات چیت تھی. اب بات کرتے ہیں انوینٹری پر کہ انوینٹری کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کی لسٹ ہوتی ہے جس میں کسی شخص کے جو آنسرز ہیں وہ گیٹ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو اب لسٹ ہے یہ پروفیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, اور بک سٹڈی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی اور ہیبٹس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ نے جس شخص کو آبزرو کرنا ہے, جس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے, اس کی پسند ناپسند اور اس کے جو بھی روٹین ہے یا جس خوبی کو آبزرو کرنا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے متعلق فہرست تیار کرنا ہے. اس کو انوینٹری کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے چیک لسٹ. چیک لسٹ بھی اسی طرح کی لسٹیں ہوتی ہیں جس میں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کویسچن ایئر تیار کی جاتی ہے, اور جس کے سامنے ہاں نہیں کا جو ہے یا ٹک کراس کا بلاک اسپیس چھوڑی جاتی ہے. اور پھر اسپیسیفک جگہ پر جو ہے وہ جس کا ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کینڈیڈیٹ وہ نشان لگا کے جواب دیتا ہے. اور اس میں مختلف جو ہیں وہ اجزاء ہوتے ہیں اس کے, مثلاً کاغذ کی ڈویژن, درست جو ہے وہ اسکیچ بنانا, مختلف اجزاء, اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں اس کے چیک لسٹ میں ایڈ کر دی جائیں. اس کی عام مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ کبھی آپ نے کسی یونیورسٹی میں یا کسی ملازمت کے لیے اپلائی کرنا ہو کچھ بھی, تو اس کے شروع میں ایک چیک لسٹ دی ہوتی ہے کہ یہ ضروری اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ نے یہ سارے اٹیچ کر دیے ہیں ساتھ میں, اور پھر آپ نے ان باکسز میں چیک کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ کر دیے ہیں. اب پی ایس سی ایف پی ایس سی میں بھی اگر آپ اپلائی کریں تو شروع میں ایک چیک لسٹ دی ہوتی ہے یا اینڈ پر دی ہوتی ہے, اور ہارڈ فارم میں بھی دی ہوتی ہے, آن لائن اپلائی کرتے ہوئے بھی چیک لسٹ دی ہوتی ہے کہ یہ ضروری اور ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ نے یہ کر لیے ہیں کام اور یہ ڈاکومنٹس اٹیچ کر دیے ہیں. تو اسی طرح جس حوالے سے جس چیز کی ٹیسٹنگ کرنی ہو اس کے مطابق جو ہے وہ چیک لسٹ تیار کی جاتی ہے. اب چیک لسٹ تیار کرنے کے لیے جو رولز ہیں ان میں سب سے پہلے تو ٹیچنگ گولز کو جو ہے وہ متعین کیا جائے, ان کو جو ہے
بتایا جائے کہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ چیک لسٹ تیار کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے، اس کی ٹیسٹنگ کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے پھر جس خوبی کا یا جس کوالٹی کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کو بھی واضح کیا جائے، اور غیر ضروری جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چیک لسٹ میں شامل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ متعلقہ اور ریلیٹڈ جو ہیں وہی اسٹیٹمنٹس شامل کیے جائیں۔ اس کے بعد عام جو غلطیاں اور نیگیٹو جو ایکسپریشن ہیں ان کو نہیں شامل کرنا چاہیے، جس میں نتائج جو ہیں وہ بدلنے کا خدشہ ہو۔ تو چیک لسٹ جو ہیں وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہیں، اور اس میں صرف وہ کام نہیں شامل کرنے چاہیے جو پازیٹیو ہوں، بلکہ اس کے نیگیٹو جو سٹیپس ہیں وہ بھی شامل کرنے چاہیے، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ کریکٹ ایویلیویشن ہو سکتی ہے کہ ایک کام کے دوران مثال کے طور پر ایک کام کیا جا رہا ہے تو اس کے پازیٹیو چیزوں کو تو ایڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی نیگیٹو چیزوں کو بھی شامل کیا جائے تو پھر چیک لسٹ جو ہے وہ زیادہ یوزفل ہوگی۔ پھر اس کو ترتیب کے ساتھ درج کیا جائے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیک لسٹ بنائی جائے، بے ترتیبی ہوگی تو پھر اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر نشان لگانے کا جو طریقہ ہے وہ سادہ ہونا چاہیے، یعنی جیسے وہ میں نے بتایا کہ چیک لسٹ ہوتی ہے، اس کے سٹارٹ پہ چھوٹا سا باکس ہوتا ہے، اس میں صرف چیک کرتے جانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہی آسان طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر اس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جائے، اور پھر عام طور پر پازیٹیو نشانات کو گن لیا جاتا ہے اور پھر رزلٹ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیک لسٹ تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں وہ سوشیو میٹرک ٹیکنیکس ہیں۔ اب سوشیو میٹرک کے ٹیکنیکس کیا ہیں؟ یہ ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے جس سے کسی گروپ کے جو پیپل ہیں ان کے آپس کے جو بھی سوشل کنیکشنز ہیں یا انٹریکشنز ہیں، سوشل انٹریکشنز، ان کے متعلق جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک فرد کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے پرسن کا نام بتائے جس کو وہ اپنے، مثال کے طور پر میں آپ کو کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے آپ کو اگر ایک دن کے لیے لانگ ڈرائیو کا حق دیا جا رہا ہے، کی آفر دی جا رہی ہے، تو آپ کس کے ساتھ لانگ ڈرائیو کرنا چاہیں گے؟ تو یہ سوشیو میٹرک ٹیکنیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوشل لائف میں یا سوشل سرکل کے اندر آپ کس شخص کو زیادہ کس کام کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام کے لیے ایک ہی پرسن ہو، مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ لائک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے دوست کا نام بتائیں جس کے ساتھ آپ لمبا سفر اختیار کرنا پسند کریں گے، یا پھر ایسے ساتھی کا نام بتائیں جس کے ساتھ آپ کھیلنا چاہیں، کھیل میں آپ جس کو شامل کرنا چاہیں گے، اور یا پھر ایسے دوست کا نام بتائیں جس سے آپ روم میٹ کے طور پر پسند کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے کلاس فیلو کا نام بتا دیں جس کے ساتھ آپ کلاس روم میں ایک بینچ پر بیٹھنا پسند کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں میں یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہم نے سیٹ رکھی ہے، یا پھر ہمارے ساتھ ہم نے فلاں بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، تو یہ پسند اور ناپسند جو ہوتے ہیں یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سوشیو میٹرک ٹیکنیکس کے تحت آتی ہیں۔ اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچوں سے سیکنڈ اور تھرڈ آپشن بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑوں کے لیے بھی یوزفل ہے، ان کے پہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اور اچھا اس کو اب نیگیٹو وے میں بھی اپلائی کیا جاتا ہے سوشیو میٹرک ٹیکنیکس کو۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ مثال کے طور پر وہ کون سا بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کھیلنا پسند نہیں کریں گے، تو اس طرح سے بھی اس کو نیگیٹو وے میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ریفرنسز ہیں یعنی پریفرنسز، ترجیحات ہیں یا پھر ریجیکشنز ہیں، تردیدات ہیں، تو ان کو ایک پھر ٹیبل پر یا ایک چارٹ پر شو کر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے نیم کے ساتھ، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ انٹریکشن بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوشیو میٹرک ٹیکنیکس تھیں۔ اب سوشیو میٹرک جو ٹیکنیک ہے اس میں اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دی آپ کو کہ یہ افراد کا آپس میں جو سوشل سرکل کے اندر لائک اور ڈس لائک ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ ٹاپک ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اس کے متعلق اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اپنا دوسرا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، وہ پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ فار کلاس روم ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہے۔